صلوات بآواز بلند صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ میں 3 گھنٹے سے سن رہا ہوں کہ تم پہنچنے والے ہو۔ اچھا توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ تمہارا سننے کا کوئی ارادہ ہو۔ اپنے آپ کو روحانی ماحول میں ڈھالو، آداب مجلس کو ملحوظ رکھو اور یہ موبائل فون بند کرو سارے۔ روحانی نماز میں بیٹھ کر ویڈیو نہیں بنائی جاتی۔ ہاں، یہ روح کی نماز ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ فرقان سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، بھیجا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے، بولی ہوئی ہر بات دل کے کانوں سے سننی ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے۔ جو ارشاد ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اب بچے موبائل بند کر، سنی نہیں تو نے میری بات؟ یہ سیڑھیاں آپ لوگ کس لیے بناتے ہو؟ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم۔ اللہ فرماتا ہے جو جو شے کائنات میں ہے وہ میرے حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتی ہے۔ جو جو ہاں، ایک بات سن لیجیے، داد تھوڑی دو گے تو میں شکوہ نہیں کروں گا، زیادہ دو گے تو وصول کر لوں گا، لیکن نعرہ اگر اپنی مرضی سے لگانا ہو، میں نے کبھی فرمائش نہیں کی، تو پھر اس میں نعرے والے کی توہین کا پہلو نہ ہو۔ ہاں، ہر شے میرے یسبح بحمدہ، تسبیح خالی نہیں، حمد کے ساتھ۔ تسبیح 2 قسم ہوتی ہے، ایک حمد کے بغیر، ایک حمد کے ساتھ۔ فرمایا ہر شے میری تسبیح میرے حمد کے ساتھ کرتی ہے، ولیکن لا یفقہون تسبیحہم، مگر لوگوں کو شعور نہیں، وہ اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جو اللہ اکبر۔ میں نے آخری بندے تک، جو دوست کھڑے ہوئے تم بھی لکھ لینا لوح دل پر، غفران زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ تسبیح الجدار انتقاضہ وتسبیح الباب سریرہ، تسبیح الاشجار عتیتہا، تسبیح الماء دویہا، تسبیح السحاب عصیفہا، تسبیح الفرس سہیلہا، تسبیح الحیات نقیقہا۔ فرماتے ہیں دیوار جب ٹوٹنے لگتی ہے اور تڑاخ کی آواز آتی ہے، فرمایا یہ دیوار کی تسبیح ہے۔ اللہ، پتہ نہیں پچھلے محلے کے پلے پڑی ہے بات یا سر سے گزر گئی۔ دیوار کا ٹوٹنا تسبیح ہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ کہے بنا نہیں رہوں گا۔ معصوم فرما رہے ہیں دیوار جب ٹوٹے پھٹے، اس کا تڑخنا تسبیح ہے اس کی۔ میں نے عالم روحانیت میں دیکھا تھا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، کوئی اللہ کے گھر کے قریب آیا تھا، جیتے رہو۔
سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہاں تو چودھری ارشاد کیا ہوا تھا؟ دیوار ٹوٹی تھی یا نہیں کعبے کی؟ بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بول دو ورنہ تائید کرو. ٹوٹی تھی نا دیوار کعبہ. اور معصوم فرماتے دیوار کا تڑکنا ذوالفقار تسبیح ہے. علی ابھی پردے میں ہے. علی آیا کعبے نے تسبیح کی. پتہ نہیں یار سوچ کے بیماروں سے خطاب کر رہا ہوں میں یا خریداروں سے. جس علی کے آنے سے اللہ کا گھر تسبیح کرنے لگے تو عجیب شیعہ ہے اس کے آنے سے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے. جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں فرمایا تسبیح الباب شریر ہو. دروازے کی چرچراہٹ اس کی تسبیح ہے. دروازہ کھولتے ہو یا بند کرتے ہو چرچراتا ہے نا. فرمایا یہ تسبیح کرتا ہے. بادل کی گرج اس کی تسبیح ہے. درختوں کی سائیں سائیں کی آواز اس کی تسبیح ہے. اللہ اکبر. پرندوں کی چہکار اس کی تسبیح ہے. سانپوں کا سیٹی بجانا تسبیح الحیات نقی کہا. سانپ جب سیٹی بجا کے بولتا ہے فرمایا تسبیح کرتا ہے. بس یہ غفران ابتدائیہ تھا. میں نے پیغام دے دیا, موالیوں نے وصول بھی کر لیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے ام من شیء, جس پر بھی لفظ شے لگا وہ تسبیح کرتی ہے. اب میں اکیلا اڑوں یا ساتھ اڑو گے؟ چلو حوالہ بھی دے دیتا ہوں, حالانکہ میں دیا نہیں کرتا اکثر ممبر سے حوالہ, اور اس کے بھی سبب ہیں, لیکن آج دینے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے مقتضب الاثر. یہ قدیم مآخذ میں مستند مصادر میں شمار کی جاتی ہے. یہ کتاب تمہارے مذہب شیعہ میں اس میں یہ موجود ہے. ان موسیٰ لیلۃ الخطاب وجد علی الطور کل شجر و مدر ناطقا بذکر محمد و نقبائہ قال الہی ما ارى شيئا مما خلقت الا وهو ناطق بذكر محمد ونقبائه قال الله يا ابن عمران اني خلقتهم قبل الانوار وجعلتهم خزانة الاسرار يرتعون في رياض مشيتي ويتنسمون من روح جبروتي ويشاهدون اقطار ملكوتي وجعلتهم خزانة حکمتی ومعدن رحمتی ولسان سری وکلمتی یا ابن عمران تمسک بذکرہم قال موسیٰ یا رب اجعلنی من امت محمد قال یا ابن عمران اذا عرفتهم محمدا وآل محمد وعرفت فضلهم وآمنت به فأنت من امته. تماشائیوں سے غضنفر نے کبھی خطاب نہیں کیا, نہ آج کروں گا. جو علمی جواہر سمیٹنے کا فن جانتے ہو وہ میری طرف دیکھتے رہنا. قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ ہر شے کیا کرتی ہے؟ جیتے رہو. تسبیح کرتی ہے خدا کی اس کے حمد کے ساتھ.
اور اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جس رات حضرت موسیٰ طور پہ گئے، جس درخت کو دیکھا، جس جھاڑی کو دیکھا، جس پتھر پہ نظر پڑی، وہ محمد اور اس کے 12 وصیوں کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ پچھلے محلے والوں، تمہیں داد کی چھٹی دے سکتا ہوں، ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ شیعوں کا تھا ہاتھ اٹھانا ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ تمہیں تو تمہارا مولا ملا ہی اٹھے ہوئے ہاتھ میں ہے جو ہے۔ جس شے کو دیکھا، محمد اور اس کے وصیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اب سامنے غضنفر نہیں، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، الہی اے میرے اللہ، ما ارا شیئا مما خلقتا الا وہو ناطق بذکر محمد و نقبائی۔ پالنے والے، تو نے جس شے کو بھی خلق کیا وہ محمد اور اس کے وصیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پتہ نہیں کس نے وصول کیا ہے اور کس کے سر سے گزر گئی ہے میری بات۔ کہنے والا تم جیسا نہیں، مجھ جیسا نہیں۔ خدا کی اتنی بڑی حجت 5 اولو العزموں میں شامل، وہ کہہ رہا ہے مارا شیئن مما خلقتا، جو شے تو نے خلق کی، الا وہو ناطق بذکر محمد و نقبائی، وہ محمد اور اس کے وصیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ میں کہہ کے گزر گیا، میں علیحدہ ہو گیا، تم الگ ہو گئے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ غفران، قرآن کہتا ہے ہر شے میری تسبیح کرتی ہے۔ اللہ، اور یہاں اللہ کا کلیم کہتا ہے جو شے بھی تو نے خلق کی ہے اور میری اس پہ نگاہ پڑی ہے وہ محمد اور اس کے وصیوں کا ذکر کرتی ہے۔ نہ شیعہ رہنا ہے تو مذہب مولا کی مرضی کا ہوگا، اس میں ذاتی مرضی نہیں چلے گی، کسی صاحب علم کی منشا نہیں چلے گی۔ سر اٹھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ ذوالفقار، قرآن کہتا ہے ہر شے میری تسبیح کرتی ہے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے جو شے بھی تو نے خلق کی وہ محمد و آل محمد کا ذکر کر رہی ہے۔ تو اب مجھے کعبے کی چھت پہ توپ کے دہانے پہ بھی باندھ دے تو میں گولا پھٹنے سے پہلے اعلان کر کے مروں گا کہ کائنات 14 کا ذکر کرتی ہے، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہہ کے تھک گیا ہوں میں، کہتے کہتے دانت گھس گئے اور بھولی قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ بہت پچھتائے گا قیامت کے دن وہ شیعہ جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور دنیا میں یا علی نہیں کہتا۔ جو ہاں، بس میں نے کہہ دیا، اب آگے تمہاری مرضی۔ وہ کہتا ہے تسبیح، اور اس کی حجت کہہ رہی ہے ہر شے 14 کا ذکر کر رہی ہے، تو یعنی گویا یہ اللہ کے نزدیک تسبیح ہے۔ یار کعبہ دل میں علی بھی رہتا اور بات سر سے گزر جائے، یہ غضنفر کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں، پیغام دینے آیا ہوں کہ ذکر ان کا کرو۔ وہ کہتا ہے میری تسبیح ہو رہی ہے۔
نہیں یہاں ایک اور بات مجھے یہ بند بالکل اس کی لائٹ نہیں جلتی ہوئی نظر آنی چاہیے مجھے. کہاں میں نے نہیں کہا نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور تم سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دو. مار کے نمازی دمبا بنا دیں گے کہ ایک تو خود بھی نہیں پڑھ رہے اور دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو. تو وہ ہے بدن کی نماز, یہ ہے روح کی نماز. تو اس کے لیے ایسے کام نہ کیا کرو کہ بجائے ثواب کے الٹا گناہگار ہو جاؤ. سر اٹھاؤ, میری آنکھیں ماں کے دیکھو. یہاں غفران رضا بیٹے ایک بات اور بھی ہے, وہ میں کہے بنا نہیں رہوں گا. جس کو اچھی نہ لگے وہ آئندہ میری مجلس میں تشریف نہ رکھے. پڑھتا غضنفر شیعوں کے لیے ہے. شیعوں کو شیعہ کرنا میرا منصب ہے. نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں, نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو, تمہارے لیے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. فرشتوں کو ناز ہی تسبیح پر ہے. اللہ اکبر. اور لاہور والوں, قرب جوال والوں, مرید کے ناروال والوں, اتنا ناز ہے کہ اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں, تو پھر کیا کہا فرشتوں نے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب قرآن ہے, کہاں کروں اسے؟ کہنے لگے اس کو بنائے گا جس کی اولاد زمین میں فساد پھیلائے گی, خون ریزیاں کرے گی. ہم جو تیرے حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں. پچھلے محلے والوں کیوں کہہ رہے ہیں یہ فرشتے؟ یعنی آدم کو خلیفہ نہ بنا, ہمیں بنا. کیوں؟ نحن نسبح, چونکہ ہم تسبیح کرتے ہیں. اسی لیے غفران, تمہارے کراچی میں بھی کئی دفعہ میں نے یہ جملہ بولا ہے اور اب یہاں بھی بولنے لگا ہوں, یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اس دور کے عالم ہیں جب شیعوں سے علی منوانا پڑتا ہے. ہم سے پہلے جو ہمارے پیش رو گزر گئے وہ خوش نصیب تھے, وہ غیروں سے منواتے رہے. ہمیں اپنوں سے منوانا پڑ گیا ہے. ہاں, جن کے معدے کو علی اور اولاد علی راس آتی ہے, جن کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے 14 کو بے سوچ ماننا, وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیں. اتنا ناز ہے فرشتوں کو بچوں اس تسبیح پر کہ اس کے بدلے خلافت مانگ رہے ہیں کہ ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں. ہاں, اور اتفاقاً وہی کتاب جس سے پہلی حدیث پڑھی اسی مقتضب الاثر میں یہ بھی موجود ہے. تیرے مولا علی سے, لسان اللہ سے, شاہ رجب سے, حسنین کے بابا سے, شوہر بطول سے پوچھا, مولا وہ فرشتوں کی کون سی عجیب تسبیح تھی جس کے گھمنڈ میں آ کے وہ خلافت الہیہ مانگنے کے دعوے دار بن بیٹھے؟ سنو گے حلال زاد علی کا جواب؟ نہیں تو نہ صحیح پھر کسی مجلس میں. دیکھو, گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے. میں پاکستان ہندوستان دونوں ملکوں میں ممبر پہ بیٹھنے والی 98% خطیبوں کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پڑھتے اس گناہگار کو ہیں. ہاں, اور غضنفر پہ کوئی ایک بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ ایک جملہ بھی میرا پڑھتا ہے. غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑھتا ہے. تو جو اپنا بیچے اور کھرا بیچے وہ گاہک کی منت نہیں کرتا. اس لیے میں بھی سننے والوں کے ماتھے کی شکن برداشت نہیں کر سکتا. اب بولو, سناؤں علی کا جواب یا نہیں؟ جیتے رہو. انہوں نے کہا مولا وہ
ہم تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات اربعہ کا ورد کرتے ہیں. فرشتوں کی کون سی تسبیح ہے جس کے ناز میں آ کر اللہ سے نیابت مانگ رہے ہیں، خلافت مانگ رہے ہیں؟ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، منبر کی قسم، مجلس کی قسم، چادر زہرا کی قسم. اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اب کوئی شیعہ ہو کر بھی اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے تو جاتے جاتے میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتائے. جی میں نے حوالہ بھی دے دیا غفران پوری ضمانت کے ساتھ. تمہارے اس گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی غضن فرزامن. انہوں نے پوچھا مولا وہ کیا تسبیح تھی جس پہ اتنا غرور ہے فرشتوں کو کہ خلافت مانگ بیٹھے؟ عزت حیدر کی قسم، وجہ اللہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے میرے فرماتے ان الملائکہ لا تتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. فرمائے فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے. اللہ 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 کا خون ماں کے مقدس دودھ کی طرح حل ہو کر گردش کر رہا ہے، جس کے پاس جتنی آواز ہے صرف کر کے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے نعرہ جو ادھر میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو. ہاں نہیں، پسند کے عالم سے ترجمہ کروا لینا. میری بات پہ بھروسہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. محمد و آل محمد پہ شک کرنے سے کم از کم کافر ہو جاتا ہے. جی ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ. فرمایا فرشتے میرے فضائل ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اللہ کے نزدیک یہی ان کی تسبیح ہے. نہ 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 اب ایسے تو نہیں نا یار. الحمدللہ کثرت خریداروں کی ہے میرے سامنے، تو پھر یہ جملہ بھی خرید لو. جو نوری ہیں وہ علی کا ذکر کر کے اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں. تو بڑا عجیب شیعہ ہے، تیری عبادت ہی باطل ہو جاتی ہے اگر علی آ جائے تو. جیتے رہو جیتے رہو. جیو ہاں پھر واپس آؤ چودھری شاہ جہاں میں نے حدیث چھوڑی تھی. موسیٰ نے کیا کہا تھا بھول گئے؟ ما ارا شیئن مما خلقتا، اے اللہ نہیں دیکھ رہا میں کسی شے کو بھی جسے تو نے خلق کیا، الا وہو ناطق بذکر محمد ونقبائہ، مگر وہ شے محمد اور اس کے وصیوں کا ذکر کر رہی ہے. اب کچھ اللہ نے بھی تو جواب دیا ہوگا. اللہ
हाँ बाबा सुन लो, छुट्टी फिर जाओ, मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है, बहुत लंबा सफर करना है अभी मैंने, लेकिन लिखना यहाँ, और घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना भी है। अल्लाह ने कहा यब्ना इमरान, अब गफरान इतना वक्त नहीं है कि मैं एक मजलिस में एक एक जुमले की शरह करने बैठ जाऊं, हैं? अली हुसैन अल्लाह कह रहा है ओ इमरान के बेटे, अब यहाँ या मूसा नहीं कहा, अल्लाह है 14 की बात आई, अल्लाह कह क्या रहा है यब्ना इमरान, नाम भी बाप का लिया, है यानी 14 के जिक्र पर माथे पे बल ना आए तो बंदा बाप का बेटा साबित हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जो जीते रहो। यब्ना इमरान इन्नी खलक़तुहुम क़ब्लल अनवार वजअलतुहुम खज़ानतल असरार। हाँ रोक रोक के जुमले पढ़ूंगा और साथ के साथ तर्जमा, और इसी पे राजी लेना। अल्लाह फरमाता है मूसा क्यों ना जिक्र करे हर शय मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मैंने इन 14 को हर नूर से पहले खल्क किया। अल्लाह 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 अकबर। नहीं, जमाना तो उलझा हुआ है, नूरी है कि खाकी, और अल्लाह कह रहा है मैंने हर नूर से पहले खल्क किया, नूर नहीं था ये थे। और बुजुर्गों भाइयों और अजीजों, बेवक्त जिक्र आले मोहम्मद के साहिबान के नीचे बैठकर हिदायत तलाश करने वालों, नूर नहीं था ये था, जिस चीज को तू नूर कहता है वो खैरात है मेरे नबी की। अल्लाह अल्लाह। हाँ क्यों कह दिया मैंने, अल्लाह ने अली हुसैन शाय एक ही बनाई, फिर अलग से कुछ नहीं बनाया। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के माथे पे सवालिया निशान लग गया है। भाई देखो, ये हो सकता है कि किसी मजलिस में मैं आलिम बन जाऊं और किसी में जाहिल। बोलो नहीं, आलिम हो तो हर मजलिस में आलिम हूं, जाहिल हूं तो हर मजलिस में जाहिल हूं। जब तुम 2 टके के गज़नफर से ये उम्मीद नहीं रखते कि कभी आलिम कभी जाहिल, अगर आलिम है तो हर मजलिस में आलिम लगना भी चाहिए, तो अल्लाह भी मेरे बुजुर्गों जब भी बनाएगा मोहम्मद बनाएगा। अल्लाह अल्लाह। चले तो नहीं गए हो पिछले महल्ले वालों? हाँ वो तो जब भी बनाएगा मोहम्मद ही बनाएगा, इसलिए उसने अलग कोई शय बनाई नहीं जुल्फकार, उसने या इसी हकीकत मोहम्मदिया को तकसीम किया या इसी से बनाता रहा। मसलन अपने हबीब के नूर पर निगाह किबरियाई डाली, नजर बेबसरी से, बसर बेनजरी से, निगाह बेजिस्मी से, बिला कैफ जवाल नजरों से उसने देखा, निगाह किबरियाई की तपिश को महसूस किया मोहम्मद ने। सर से पांव तक मोहम्मद का बदन पसीने में डूब गया। अब खुदा करे खरीदारों से वास्ता हो मेरा, तमाशाइयों से ना हो। सर से पांव तक पसीने में भीग गए। अब पसीना तो यूं पोंछ के झटक देते हैं ना, रसूल ने भी पोंछना चाहा। आवाज को दराज मेरे हबीब रुक, ये पोंछ के झटक देने वाला पसीना नहीं। अल्लाह। हाँ इसे मैं काम में लाऊंगा पेशानी के पसीने से। अल्लाह ने
فرشتے بنائے، عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، شمس و قمر بنائے، چہرے کے پسینے سے 1,24,000 نبی بنائے، ہاں ہاں، پاؤں کے تلووں کے پسینے سے زمین بنی جس سے تیرا رزق اگتا ہے، محمد کے قدموں کے پسینے کا صدقہ کھانے والے صدقہ خورو، پھر کہتے ہو ہم جیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من ارک ظہرہ الکعبۃ والبیت المعمور ومواضع السجود، پشت کے پسینے سے، تھکے ہو تو چھوڑ دوں یہیں، پشت کے پسینے سے کعبہ بنایا، تیرا میرا قبلہ، بیت المعمور بنایا، فرشتوں کا قبلہ۔ اب اتنا وقت نہیں، میں ایک بات کلیتاً کہہ کے جا رہا ہوں، تحقیق کرتے رہنا، علم طبیعیات کے علماء سے پوچھنا، مابعد طبیعیات کے علماء سے پوچھنا، علم الابدان کے ماہرین سے پوچھنا، کسی بہت بڑے فزیشن سے پوچھنا۔ پسینے میں عرفان، خون جو ہے تمہارا، اس میں پانی بھی ہے، یہی جب الگ ہوتا ہے خون سے، پیشانی پہ بوندے بن کے پسینہ ہو کے ظاہر ہوتا ہے، اب اسے خون سے جدا ہو کر ماتھے تک آتے آتے 70 پراسس سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، جب آواز دو گے ثابت کر دوں گا، یعنی پسینے سے خون 70 درجے افضل، اور خون سے پسینہ 70 درجے پست۔ پشت کے پسینے سے بن رہا ہے کعبہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ بیٹھے ہو جلدی ہو، پشت کے پسینے سے بن رہا ہے کعبہ۔ اور علی سن کائنات میں ایک ایسا بھی میں نے دیکھا ہے جسے یہی محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، روح۔ تیرا گوشت میرا، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا، اگر کہتے نا میرا گوشت تیرا تو علی کا رشتہ جوڑتے اپنے آپ سے، اب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں علی سے۔ تیرا گوشت میرا، دموں کا دمی، تیرا خون میرا۔ علی ہے خون، کعبہ ہے پسینہ۔ پچھلے محلے کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، آگے والوں کے ہو گئے، درمیان والے یا تھک گئے ہیں یا بازو میں خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہے کہ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ کعبہ ہے پسینہ میرے نبی کا، علی ہے خون۔ پھر دہراتا ہوں ادھر والوں، علی ہے خون، کعبہ ہے پسینہ۔ جو پسینہ ہے وہ تیرے سجدوں میں آئے، جو خون ہے وہ تشہد میں بھی نہ آئے۔ اللہ 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 اللہ، جیتے رہو، جو سب بولو، مل کے بولو، دم دم سگی سردار کالا دار۔ جیو، بس میں راضی تم سے، محمد والے محمد تم سے راضی ہوں، سمیٹنے لگا ہوں، جانے لگا ہوں۔ اے موسیٰ میں نے انہیں انوار سے پہلے بنایا، وَجَعَلْتُهُمْ خَزَانَةَ الْأَسْرَارِ، میں نے ان 14 کو اپنے رازوں کا خزانہ بنایا۔ میرے دل میں کیا راز ہے جانتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے،
اللہ کے راز کو سمجھ گئے ہو؟ اور ایک راز خزانۃ السر نہیں کہا، خزانۃ الاسرار، اپنے اسرار کا خزانہ بنایا. یرتعون فی ریاض مشیتی، یہ میری مشیت کے باغ میں زندگی گزارتے ہیں. اور آکسیجن پہ زندہ رہنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے یتنسمون من روح جبروتی، یہ جو 14 ہیں میری جبروت کی ہواؤں پر زندہ ہیں. اللہ اللہ اکبر. سر اٹھانا، بس تیری سوچ سے پہلے سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. یشاہدون اقطار ملکوتی، یہ میرے ملکوت کے ہر کونے کو جانتے نہیں، یشاہدون دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جعلتہم خزانۃ حکمتی، میں نے انہیں اپنی حکمت کا خزانہ بنایا. ومعدن رحمتی، میں نے انہیں اپنی رحمت کی کان بنایا. اب کیا کروں غفران، ایک وقت کی مجبوری، نہ چھپائے بنے نہ بولے بنے. وکلمتی، ہاں جام کے بھٹیاں کے ممبر سے لے کر نجف اشرف تک کے حوضہ علمیہ کا دامن غضنفر، اللہ کی عدالت تک ذمہ دار غضنفر. اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ یہ جو 14 ہیں نا یہ میرا کلمہ ہے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. تھوڑا سا بس. ہاں کیا ہے اسے ذرا کس دے. اچھا کیا کہہ رہے اللہ؟ میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ تم نے نہیں چھڑوائی، مجھے اندر کی تپش نے بیٹھنے نہیں دیا. تجھے اپنا کلمہ اتنا پیارا ہے کہ مر مٹنے پہ تیار، کٹ مرنے پہ تیار ہیں. فلانے نے ہمارے کلمے کی توہین کی. تیرا کلمہ نماز میں آئے، اذان میں آئے، ہر جگہ آئے، جو اللہ کا کلمہ ہے وہ نماز میں نہیں آ سکتا. جو اللہ اکبر. وَلِسَانَ سِرِّ، میں نے ان 14 کو اپنے راز کی زبان بنایا. ہاں اور جو رضا بیٹے جو فکرہ ہے غفران ذوالفقار وہ یہ ہے، اور اسی لیے شاید میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی. پھر اللہ نے کہا یا ابن عمران، اے عمران کے بیٹے، تمسک بذکرہم، فقط گواہ نہ بن کے کائنات کی ہر شے ان کا ذکر کر رہی ہے، تو بھی ان کے ذکر کو تھامے رہنا. اللہ 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 اللہ. جو جیتے رہو. تمسک بذکرہم، ان کے ذکر کو پکڑے رہنا، انہی کے ذکر کو تھامے رہنا. کہہ کس سے رائے اللہ؟ جو نہیں بولے ہو طبیعت ٹھیک ہے؟ موسیٰ سے. تو جیسا ہے موسیٰ مجھ جیسا ہے. اللہ کا کلیم ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت ہے. آگے یہ نہیں کہتا مالک یہ مجھ پہ کیا پابندی ہے، محمد بھی نبی میں بھی نبی. کہنا چاہیے تھا لاہور والوں نا، مجھے بطول کی چادر کی قسم مشق ہو کہ مر جاؤں اگر اپنی طرف سے کہوں. جب اللہ نے یہ کہا موسیٰ نے سر جھکایا. رب جعلنی من امت محمد، پالنے والے اسی محمد کا امتی بنا دے. اللہ اللہ اللہ
اچھا حافظ آپ پہ تو اور نظر پڑی ہے زہیر بھائی. ہاں اب زہیر بھائی موسیٰ جیسا نبی یعنی نبوت کے لسٹ میں. اب دیکھو بھائی میں آخر میں پڑھ رہا ہوں لیکن جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے تھے تو وہ بھی انہی کے مداح. لسٹ تو اسی میں نام تھا نا جس میں میرا ہے. تو موسیٰ کا نام بھی تو نبیوں کی لسٹ میں تھا. یہ نہیں کہتا کہ میری برابری ہے, کہتے اس کا امت ہی بنا. اب اللہ کا جواب سنو, بند ہو گیا میرا بیان. اللہ کہتا ہے یہ ابن عمران اذا عرفت محمدًا وأوصياءه وعرفت فضلهم وآمنت به فأنت من امته. جب تو نے محمد اور اس کے وصیوں کو پہچان لیا, ان کے فضائل کا اعتراف کر لیا اور ان کے فضائل پہ ایمان لائے, ان کے امتی ہو گئے. اللہ 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 ابراہیم سے سلامتی کے لیے باوان افلان سلام. بس کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک پڑھا تمہارے لیے, دو فکرے دو اور عزاداروں کے لیے. ایک تم میں بیٹھا کہیں خون رو رہا ہے اور ایک پردے میں ہے. بلکہ میں یہ جملہ اور رنگ سے کہا کرتا ہوں, اور یہاں بھی سیدو غیر سیدو تمہاری اجازت سے کہنے لگا ہوں, خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذات واجب کی قسم, آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے 1400 سالوں میں کہ حسین کو زخم کتنے آئے. نہیں کر سکے. کیوں؟ جس کی دلیل یہ ہے کہ اختلاف روایات ہے. 3950 زخم, 6000, 8000, 12000, 16000. علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبداللہروی تہرانی علی اللہ مقامہ, یہ دو ربانی عالم لکھ رہے ہیں کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم آئے. اللہ اکبر. یہاں میں جانتا ہوں عزادار کے دل کی نرمی کو, نزاکت کو. ریشم سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے عزادار کا دل. اگر اجازت دو تو یہاں ایک فکرہ کہہ دوں. میں جگہ نہیں بتا سکتا کہ سجاد کہاں بیٹھا ہے, لیکن علمی تحقیق بھی ہے, ایمان بھی کہ بیٹھا ہے. اسی کو گواہ بنا کے اسی کا جملہ عزاداروں کو سنانے لگا ہوں. تیرے مولا بیمار کربلا نے کہا تھا, جتنے زخم میرے بابا کو کربلا میں آئے اس سے دگنے زخم میری پھوپھی زینب کو آئے. اللہ, میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے تھے. اللہ اللہ اکبر. مجھے پتا تھا کہ تمہارا دل بہت نرم ہے, بہت نازک ہے, تکلیف ہو جائے گی. اللہ جانے علی کی بیٹی کہاں کہاں زخمی ہوئی, کہاں کہاں زخم آئے. بس ہو چکا ہے تمہارا پرسہ, مولا کی شبیہ آنے والی ہے. میں دو فکرے کہہ کر اجازت لینے لگا ہوں, پھر اپنی عبادت کرتے رہنا. 12 استغاثے کیے ہیں حسین نے کربلا میں.
ہر استغاثے کا رنگ الگ ہے. وقت نہیں کہ میں علیحدہ علیحدہ بتاؤں کسی اور مجلس میں، جب وقت ہوا تو بتا دوں گا. کائنات کی ہر شے نے حسین کے استغاثے کے جواب میں لبیک کہا. جنات، فرشتے، کروبی، روحانی. جو جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جلدی جلدی بتا دو. جعفر جن کا نام سنا ہے تم سارے عزاداروں نے، یہ ویر ذات العلم کا جن تھا. ویر العلم کی لڑائی سنتے ہو نا علی کی؟ تو جب علی ویر ذات العلم فتح کر کے نکلنے لگے، ایک جوان جن نے دامن پکڑا. مولا مڑے کیا ہوا؟ سرکار میرا باپ شاہ جنات تھا، نام اس کا راحیل تھا، آپ نے اسے مار دیا. آپ کے جانے کے بعد تاج تخت کا جھگڑا ہو جائے گا. اگر میں اس قابل ہوں مجھے عطا کر دیں، ورنہ جس کے سر پہ تاج رکھ دیں گے میں اس کا رعایا بن کے کام کروں گا. علی فرماتے پرسوں جمعہ ہے، نماز جمعہ بھی تم لوگوں کو آ کے پڑھاؤں گا اور تاج بھی تیرے سر پہ رکھوں گا. علی نے جب تاج پہنایا نا اسے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میرا نام ہے ارغوان زاہد. اور فرمایا یہ نام بدل دے، آج سے تو جعفر ہے. اللہ اکبر. بس تعارف تمہیں ہو گیا. یہ ہر سال جشن مناتا تھا اپنی تاج پوشی کا. 61 ہجری جشن منا رہا ہے، 2 جن پیٹتے ہوئے اندر آئے. جعفر نے کہا بدشگونی کرنی تھی تو میری خوشی میں آئے کیوں ہو؟ رو کے کہتے ہیں تجھے جشن یاد ہے؟ کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا ہے، کربلا میں حسین کے عباس نے دین چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. پھر بیٹھا رہا جعفر، تاج اتار کے زمین پہ مارا، لشکر ساتھ لیا. خود جعفر کی روایت میں نے پڑھا، کہتے مجھے ہوا میں 12 میل دور جگہ ملی، ہوا میں میرے آگے فرشتے تھے. اچانک زخمی جبین وحدت مقین حسین نے تلوار سے اٹھائی، بلاتج بھی اوپر دیکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں آئیں، اشارہ کیا. حسین کا اشارہ دیکھ کے فرشتوں نے راستہ دیا. میں زمین پہ اترا. لماذا جیتا، کیوں آئے ہو؟ مولا لشکر لے آیا ہوں. جیتو نصرت کا، تیری نصرت کے لیے، مدد کے لیے. جو رونے آیا ہے وہ جواب سن لے حسین کا. جب کہا نا مولا تیری مدد کے لیے، ٹھنڈی سانس لے کے کہا یار تیرا شکریہ، تیری مہربانی. خود بتا اکبر اور عباس کے بعد میرا جینا بنتا ہے؟ جب میرا عباس نہ رہا، جب میرا اکبر نہ رہا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. میرا جینے سے دل بھر گیا ہے. واپس جا. واپس آ گیا. 2 منٹ سے پہلے خالی منبر. جعفر کی ماں نے دیکھا جعفر کو آتے ہوئے، تڑپ کے کھڑی ہو گئی. جان بچا کے آ گیا. مجھے پتور سے شرمسار کیا. کیسے نگاہیں ملاؤں گی محمد کی بیٹی سے؟ ماں حجت خدا ہے، حکمن واپس بھیج دیا، نہیں لڑنے دیتا. اس کی ماں جلال میں اٹھی، آ میرے ساتھ. میں جا کے زینب کے قدموں پہ چادر ڈال دوں گی، کہوں گی تجھے بھائی کا واسطہ میرے بیٹے کو شہادت کی اجازت لے کے دے. میں دیکھتی ہوں حسین کیسے اجازت نہیں دیتا. رونے والا جعفر کہتا ہے واپسی پہ ہم بہت تیز اڑے، بہت تیز اڑے، لیکن پہنچے تب جب حسین کا سر نے دیکھا. خیمے سے زینب کی آواز آ رہی تھی، ہے کوئی چادر بچانے والا؟ ہے کوئی محمد کی بیٹی کے پردے کا دامن؟ ماتم حسین.